السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناجحون کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جو سلسلہ جاری ہے کہ جس میں رمضان کے استقبال میں کچھ دروس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے میں آج جو درس ہے جس کا کہ موضوع ہے کہ رمضان اور قیام، تو اس پہ ہم انشاءاللہ آج اس درس میں کچھ بات کریں گے۔ تو ہم میں سے الحمدللہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں، اور اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور جو اس کے آخری دن جب سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت تک بھی جو ہے وہ کوئی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ باقی ایام کے مقابلے میں اس کی توبہ اور اس کی نیکی جو ہے وہ اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ تو روزے کا رکھنا ہے، اور جو کہ ہر بالغ عاقل اور طاہر مسلمان پہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عظیم ترین عمل ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق دو طرح سے ہے، ایک قیام کی صورت میں اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں۔ اور یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج شروع ہو چکا ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کے مطالب اور مفاہیم پہ مبنی سیریز اور دروس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا وقت رمضان نہیں ہوتا، اس کا وقت پہلے 11 مہینے ہیں۔ اور ان 11 مہینوں میں جو سیکھا ہوتا ہے، جو یاد کیا ہوتا ہے، جو پڑھا ہوتا ہے، اس کو اپلائی کرنے کا وقت جو ہے وہ رمضان، کہ رمضان میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال رمضان کی جو اہم ترین عبادات ہے ان میں سے ایک عبادت جو ہے وہ قیام اللیل ہے، رات کے وقت قیام کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کرتی ہے، اور اس کی روح کو جو ہے وہ تسکین عطا کرتی ہے، جس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ لیکن انسان اپنے آپ کو اس کا عادی کیسے بنائے، اور کیسے جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی قیام اللیل کا عادی ہو جائے، تو اس پہ ہی ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو شرعی اعتبار سے اس قیام اللیل کے کیا فضائل ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال دونوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اور اس کو ہم حقیقی مانتے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ، اس کا 1/3 پارٹ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اور اسی طرح، اور یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے پہلو پہ تو لیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مسلسل اس فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو
ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، یعنی رات کے وقت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو پھر اس کا انعام ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ان کو خوف لاحق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے اس وقت، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، تو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت تم نماز پڑھو، یعنی کہ قیام اللیل کرو جب لوگ سوئے ہو، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے مکمل سلامتی کے ساتھ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات پوری کی پوری گزار دیتے ہیں، یعنی کہ مسلسل قیام اللیل کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو شخص رات کی نماز میں یعنی کہ قیام اللیل میں 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ فرشتے اسے غافلوں میں نہیں لکھتے ہیں، یا اللہ کے ہاں وہ غافل نہیں لکھا جاتا ہے۔ ومن قام بمئة آیت کتب من القانتین، اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ فرما بردار اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن قام بألف آیت کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اجر پانے والے اور نیکیاں کرنے والوں میں سے لکھا جاتا ہے۔ تو 1000 آیات کا کیا مطلب ہے؟ کہ کم از کم اس نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کی تلاوت کی ہے، تو یہ کتنے سپارے بن جاتے ہیں؟ اور یعنی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ تقریباً 6 سے 7 سپارے آپ جو ہے وہ قیام اللیل میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح رات کے قیام کے بارے میں احادیث کی اتنی زیادہ کثرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذلک کل لیلہ، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بتا رہے ہیں کہ جب یہ دعا قبول ہوتی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ رات کے حصے میں ہر جو مسلمان جو مرد و زن ہے اس کے لیے ایک حصہ ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں، اور یہ ہر روز ہر رات میں آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم سوج جاتے، پھول جاتے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے تو آگے پیچھے کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جو قیام اللیل کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت سب سے زیادہ کب مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب جو اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے وہ رات کے جب تاریک رات ہو جاتی، جوف اللیل کہتے ہیں رات کی گہرائی جب زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ آدھی رات جب ہو جاتی ہے یا رات کا اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت بندہ جو ہے اپنے رب کے، رب اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اگر تم اس وقت طاقت رکھتے ہو تو ضرور اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا افضل ترین ذکر کیا ہے؟ وہ قیام اللیل۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، کہ تمہارے لیے رات کی جو ہے وہ قیام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے جو صالحین گزر چکے ان کا یہ معمول رہا۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے، اور وہ تکفیر للسیئات، اور خطاؤں گناہوں کا کفارہ ہے، ومطردۃ للداعی للجسد، اور یہ جسم سے بیماری کو دور بگانے کا بھی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو، اس کو جو ہے وہ گناہوں سے روکے، اور وہ جو ہے نیکوکار لوگوں کے رستے پہ چلے، تو اس کے لیے رستہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کوئی بھی خواب دیکھتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا، تو کہتے ہیں کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت غیر شادی شدہ اور بالکل نوجوان تھا، اور میں عمومی طور پہ مسجد نبوی میں ہی سو جایا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ جو جہنم کے کنارے پر کنویں کی جو ایک منڈیر کی طرح تہ در تہ منڈیر بنی ہوئی، جو اس کے دو ستون ہیں، اور جس طرح کنویں کے ستون ہوتے ہیں اور اس کے اندر لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں، تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اس آگ سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، یہ میں نے کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو ان دو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آ کر کہنے لگا اور کہ تم مت ڈرو۔ تو میں نے یہ خواب جو ہے وہ اپنی بہن یعنی کہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ خواب اس طرح عبداللہ کو آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی اللیل، کہ عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت خوب آدمی ہے اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ یعنی کیا پتا چلا کہ جو رات کو قیام کرتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں کہ جو کہ اس کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اب اگر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ترین جو ہے وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں جو ہے وہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی کہ خلوص دل کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سوچ سمجھ کے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے نیکیوں کی بہت ضرورت ہے، اس حالت میں جو ہے اس نیت کے ساتھ اس نے جو ہے رمضان میں قیام کیا، اور قیام سے مراد کیا ہے؟ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان جو پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب تو اس سے کیا پتا چلا ان سب احادیث اور آیات سے کہ قیام اللیل جو ہے وہ انسان میں روحانیت لے کے آتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتا ہے، اور جو ہے وہ جنت کے رستے کی طرف سے لگا دیتا ہے، برائیوں سے اسے دور کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے بننے لگ جاتا ہے۔ تو رمضان میں اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کوئی ایسی رات نہیں گزاری کہ جو آپ نے مسلسل جاگتے ہوئے گزاری، سوائے رمضان کا آخری عشرہ ایسا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور مسلسل قیام اللیل کرتے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام اللیل تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار، تو یہ جو مختلف نام ہے کیا ان میں فرق ہے؟ یعنی کہ تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور تراویح، کیا یہ مختلف نام ہے یا یہ ایک ہی ہے؟ تو اصلاً یہ سب جو ہے وہ رات کی نماز کے نام ہیں جو عشاء سے فجر کے درمیان پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اور لیکن ان میں تھوڑا بہت اگر جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ صلاۃ اللیل جو ہے یہ عام نام ہے،
جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ رات کی نماز، اور جو ہر وہ نفلی نماز جو رمضان غیر رمضان میں عشاء سے فجر کے درمیان پڑھی جائے اسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور صلاۃ اللیل بھی اسی کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ اور تہجد جو ہے یہ اصل میں یہ بھی قیام اللیل ہی ہے، لیکن اس میں جو ہے کئی علماء نے یہ فرق کیا کہ تہجد وہ ہے کہ جو عشاء کے بعد سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کے نماز پڑھی جائے، چاہے وہ چند منٹ کو سویا جائے، چند گھنٹوں کا سویا جائے، لیکن فجر سے پہلے اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ سویا جائے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھی جائے، تو اس کو انہوں نے تہجد کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ جو معمول تھا وہ یہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہے تراویح۔ تراویح جو ہے اصلاً یہ لفظ جو ہے وہ راحت سے ہے، راحت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، آرام کو کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد یعنی کہ وہ وقت نہیں جو اصل میں اس کا مقرر ہے، یہ اللہ کی رحمت سے کہ رمضان میں عشاء کے بعد بھی جو آپ باجماعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ثواب ملے گا وہ ثلث اللیل کا ہی ملے گا۔ اور جو ہے وہ، اور پھر یہ باجماعت نماز ہے، تو رمضان میں پڑھی جانے والی نماز، باجماعت پڑھی جانے والی نماز، عشاء کے بعد پڑھی جانے والی نماز، تو اس کو جو ہے وہ تراویح کہا جاتا ہے۔ اور اس کو تراویح کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے دوران جو ہے وہ صحابہ تابعین جو ہے وہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے آرام کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مزید نماز پڑھتے تھے، تو اسی لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے خاصیت کیا ہے کہ امام اس کے اندر قیام میں لمبی قرات کرتا ہے، اور جو ہے وہ ہر 2 رکعتوں یا 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح جو ہے شروع کب ہوئی؟ تو نماز تراویح جو ہے وہ اس کی ابتدا تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ 3 دن کے لیے مسجد نبوی میں پڑھایا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں جو ہے یعنی رمضان کا مہینہ تھا، آپ مسجد کی جانب تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو ثم صلی من القابلۃ فکثر الناس، ٹھیک ہے، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، تو پھر صبح ہوئی، تو لوگوں نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا باقی صحابہ کے درمیان، پہلی رات تو اعلان نہیں ہوا تھا، تو صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی۔ تو اب اگلا دن ہوا تو صحابہ کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگلی رات پھر آئے مسجد میں نصف اللیل میں، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی تو لوگوں نے باتیں کی، اور پھر تیسری رات ہوئی تو اب تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ وسلم نے جو ہے نماز پڑھائی لوگوں کو، حتیٰ کہ صحابہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ کہیں ہمارا سحری کا کھانا رہ نہ جائے، یعنی کہ اتنی طویل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ چوتھی رات ہوئی تو مسجد جو ہے نبوی وہ بھر گئی، اور نمازی جو ہیں ان سے مسجد تنگ پڑ گئی، یعنی کہ مسجد میں گنجائش ہی باقی نہ رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ قد رأیت الذی صنعتم ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذلک فی رمضان، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ تمہاری حالت جو ہے وہ کوئی مخفی نہیں تھی، اور تمہاری جگہ یعنی کہ جیسے تم مسجد نبوی میں جمع ہو گئے ہو، یہ مجھ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، تمہارے لیے یہ نماز ادا کرنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو یہ نماز پڑھائی، لیکن پھر آپ نے نہیں پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں جو روایت ہے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگ اسی طریقے پہ تھے، یعنی کہ خود ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی یہی صورتحال رہی،
ٹھیک ہے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ لوگوں کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے، کیونکہ صورتحال کیا تھی کہ وہ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ ٹولی بنا کے جو ہے وہ جماعت ادا کر رہے ہیں، کچھ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور آوازیں مختلف جانب سے مسجد میں بلند ہو رہی. تو مسجد کے وہ ایک احترام کی بھی چیز کیا تھی، خلاف تھی. تو جو ہے جیسا کہ راوی بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری، تو کہتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلة فی رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل ويصلي بصلاة الرهط، کہ میں سیدنا عمر کے ساتھ، یہ تابعی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نکلا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ 9 10 لوگ، رہت جو ہے وہ 3 سے 9 لوگوں کو کہتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان امثل. تو کہنے لگے کہ سیدنا عمر کہنے لگے کہ اگر ان لوگوں کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے، یا جب میں ان کو جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہو. پھر انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا اور انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز میں جمع کر دو. تو اب کیونکہ اب ایک امام پہ جمع کرنا اور روزانہ معمول بنا لینا، اس کا فائدہ کیا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کر رہے تھے کہ جو فرضیت کا درجہ اختیار کر لیتا. اب یہ چیز کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ چیز فرض نہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اس کی جماعت کی بھی ضرورت تھی. تو اس لیے جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا آغاز کیا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ خلیفہ راشد ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پہ میرا طریقہ کار جو ہے اس کو ماننا لازم ہے، اور جو میرے خلیفہ راشدین مہدیین ہیں ان کا طریقہ ماننا ضروری ہے. اور ایک اثر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کی سنت. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً جو ہے یہ سیدنا عمر کا یہ عمل جو ہے، پھر اس پہ کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ جس چیز پہ اتفاق کر لے، جس پہ وہ جمع ہو جائیں، وہ شرعی دلیل ہے. یعنی کہ قرآن، حدیث، یہ پہلی 2 دلائل ہیں شریعت کے. اور تیسری دلیل مضبوط ترین کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے کہ اگر وہ کسی چیز پہ جمع ہو جائیں تو وہ حجت ہے، اور اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن و حدیث ہے. تو اس لیے یہ عمل جو ہے یہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو فرض کا خطرہ ہوا تھا، تو وہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ختم ہو گیا، تو اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا اور امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا گیا. اسی لیے ایک اثر میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ میں اپنے ایام خلافت میں نکلے تو دیکھا کہ مساجد کے اندر رونق لگی ہوئی ہے، چراغ روشن ہوئے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ کس قدر انہوں نے یہ اچھا عمل جو ہے اس کا آغاز کیا ہے. اچھا جی، اب یہ چیزیں تو ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے کہ قیام جو ہے یہ کس طریقے سے اور کتنا پڑھا جائے. ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگوں کو صحابہ کو مقرر کیا، تو 2 صحابہ کو انہوں نے مقرر کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو قیام کروائیں. اور پھر راوی کہتے ہیں فکان القاری یقرأ بالمعین، کہ جو قاری تھا یعنی جو تلاوت کرتے تھے امام، وہ 100 یا 100 سے زائد 100 آیتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور اور کتنی زیادہ پڑھتے تھے؟ حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی لاٹھیوں پہ ٹیک لگانے پہ مجبور ہو جاتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، اور ہم لوگ فجر کے بالکل ابتدا میں یعنی کہ سحری کے بالکل قریب جو ہے ہم لوگ فارغ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ یعنی یہ تابعی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ ہم رمضان میں جب قیام سے فارغ ہو کر واپس لوٹتے تو فجر ہو نہ جائے اس ڈر سے ہم نے اپنے غلاموں کو پہلے کہا ہوتا تھا کہ کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے تیار رکھو تاکہ ہم تھوڑا بہت جو ہے کھانا کھا سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلف کا جو ہے وہ
حال تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد تراویح جو ہے وہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اب اگلا سوال یہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امر میں اصل جو ہمارے پاس چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ وہ معروف ترین بات ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان و فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ، 11 رکعت سے زیادہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس لیے سب سے احسن، سب سے افضل طریقہ تو یہ ہے کہ 11 رکعت نماز ہی پڑھی جائے۔ اور یہ 11 رکعت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود سے جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 رکعتوں کی طوالت اور ان کے حسن کے بارے میں سوال مت کر۔ اور یعنی کہ کس قدر آپ طوالت کرتے اور کس قدر آپ خوبصورتی سے نماز پڑھتے۔ اور اس کی ایک دلیل جو ہے وہ ہمیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا، فافتح البقرہ، تو آپ نے فاتحہ سے بقرہ سے آغاز کیا، فقلت یرکع عند المئہ، تو میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی 100 رکعت پہ رکوع کر دیں گے، ثم مضى فقلت یصلی بها فی رکعۃ، تو اللہ کے نبی 100 آیات سے آگے گزر گئے، تو میں نے کہا کہ آپ بقرہ پڑھ کے رکوع کر دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ثم افتتح النساء، آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، فقرأها، اور پھر آپ نے اس کی تلاوت مکمل کی، ثم افتتح آل عمران، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کر دی۔ اب یہ ایک پہلی رکعت ہی جاری ہو ساری، کہ سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 سپارے، سورۃ النساء تقریباً 2.25 سپارے، سورہ آل عمران تقریباً 2 سپارے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پہلی رکعت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے، مد پورے پورے ادا کرتے، اور ایسا لگتا آپ جب پڑھتے کہ یہ سورت پہلے سے زیادہ لمبی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور اب ہمارے لوگ ہی حیران ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے؟ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی، اور جتنا کوئی نیکی پہ زیادہ قائم و دائم ہو، جتنا تقوی زیادہ ہو، جتنا اطاعت اللہ پہ وہ قائم و دائم ہو، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم چونکہ اس برکت سے محروم ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں بڑی عیب لگ رہی ہوتی، بڑی مشکل لگ رہی ہوتی۔ ایک ہی رکعت میں جی 6 سپارے کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے جی؟ تو پھر باقی نماز کیسے پوری کی ہوگی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر اتنا نہیں ہے، آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت نہیں کر رہے تھے، اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح، اللہ کے نبی اسی دوران جب کوئی ایسی آیت آتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح کرتے ہو، اذا مر بسؤال سأل، جب کوئی سوال ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، یعنی کہ مجھے عذاب سے بچا، یہ وہ فلاں، اس طرح کی آپ دعائیں کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب یعنی جنت کا سوال کرتے، جہنم سے پناہ مانگتے، شیطان سے پناہ مانگتے، ثم رکع، اس کے بعد اللہ کے نبی رکوع میں گئے، فجعل یقول سبحان ربی العظیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا، اور اتنی دیر تک کہا جتنا آپ نے قیام کیا تھا۔ اور پھر آپ جو ہے وہ قیام کے لیے رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوئے، اور آپ نے اتنا ہی طویل قیام کیا جتنا آپ نے رکوع کیا تھا، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدہ اتنا لمبا کیا جتنا آپ نے یہ دوسرا قیام کیا تھا، اور اس میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صورتحال تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قیام اللیل کی ہمیں کیا کیفیات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبا جو ہے طوالت والا جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں جو ہے وہ تلاوت رک رک کے آرام آرام سے قرآن کی تلاوت کے حقوق ادا کر کے ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ترتیل اور تدبر دونوں کا خیال رکھتے تھے۔
کہ آپ قرآن پہ غور کرتے، اسی لیے آپ تسبیح والی آیات پہ تسبیح کرتے، اور حمد و ثنا والی آیات پہ حمد و ثنا بیان کرتے، اور جہاں پہ کوئی سوال کرنا ہوتا اللہ سے سوال کرتے، جہاں پناہ مانگنا ہوتی پناہ مانگتے، تو آپ معانی کو بھی سمجھ رہے ہوتے، اور آپ جو ہے وہ آرام آرام سے پڑھتے، تو آپ ترتیل کا حق بھی ادا کر رہے ہوتے، اور توالت بھی ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ معانی پہ غور بھی کرتے، اور کئی بار اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی بار کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آیات، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے اور اس کے معنی پہ غور کرتے، اس میں جو ہے وہ کئی بار رو پڑتے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے، اور ایک بار اللہ کے رسول نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فہم، تدبر، ترتیل، طوالت سب کو ساتھ لے کے جمع کر کے چلتے تھے۔ تو اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری جو ہے وہ ہمتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ پہ جا کے تراویح کی نماز ادا کریں جہاں پہ قیام جو ہے وہ لمبا ہوتا ہو، جہاں پہ نماز کے سارے ارکان، سجدہ، رکوع، دو سجدوں کے درمیان، رکوع کے بعد، یہ سب چیزیں مکمل ادا ہوں، اور ان میں لمبی جو ہے وہ دعائیں اور تسبیحات پڑھی جا رہی ہوں، تو تب آپ کے عام کا حق جو ہے، تراویح کا حق جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو خصوصیات ہے اس پہ ہم مزید جو ہے وہ بات کریں گے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ تراویح جو ہے وہ 11 رکعت افضل ہے، اور ایک حدیث کے مطابق عبداللہ ابن عباس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی نماز، رات کی نماز میں، اور اس کے بارے میں عمومی طور پہ علماء کا یہ ہے کہ یا تو آخری 2 رکعات جو ہیں وہ فجر کی رکعات تھی جو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، یا پھر کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعات جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور وطر جو ہے وہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی نماز کو 2 2 رکعت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک سلام میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا فاذا خشی احدکم الصبح صبح صلی رکعۃ واحدۃ، کہ تم 2 2 رکعتیں کر کے رات کی نماز ادا کرو، جب کسی کو یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ فجر قریب آ گئی ہے تو وہ 1 رکعت پڑھ لے، تو اس طرح اس کی نماز جو ہے وہ وطر بن جائے گی۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کیا طریقہ تھا؟ 8 رکعتیں جو تھی، 3 وطر آپ پڑھتے تھے کہ پہلی 2 رکعتیں آپ ہلکی پڑھتے، اس کے بعد اگلی 2 رکعتیں آپ طویل ترین پڑھتے، اس کے بعد جو پانچویں چھٹی رکعت تھی وہ بھی آپ طوالت کرتے، لیکن وہ تیسری چوتھی رکعت کی طرح طوالت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7ویں اور 8ویں رکعت جو ہے وہ پانچویں اور چھٹی رکعت کے مقابلے میں مختصر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے وہ وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 11 یا 13 سے زیادہ رکعات پڑھی جا سکتی ہیں کہ میں جو ہے اصل فضیلت تو اللہ کے نبی کی سنت کی ہے، لیکن چونکہ ہمیں صحابہ کرام کے آثار سے اور تابعین کے آثار سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے رات کی نماز میں اس سے زیادہ رکعات بھی پڑھی ہیں، تو جب صحابہ اور تابعین کو یہ عمل کریں اور ان کو کوئی دوسرا اس بات پہ ٹوکے نہ، کوئی صحابی کو، تابعین میں سے کوئی تابعی ان کو نہ روکے، تو اس کا، اور جو صحابی اور تابعی یہ کام کر رہا ہے وہ خود بھی فقیہ اور عالم اور مفتی ہو، تو پھر اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کرنا جائز ہے، اگرچہ افضل جو ہے وہ یہی رکعات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو 3 دن کے لیے پڑھی تھی۔ تو اس پہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ مل کے جماعت کرواتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک لڑکا گھر میں حافظ ہے تو باقی گھر کے افراد اور خواتین جو ہیں وہ مل کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مسجد میں جانے سے زیادہ افضل طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خود قرآن یاد ہے اور آپ رک رک کے قرآن پڑھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، آیات پہ روتے ہیں، سوال اللہ سے کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور آپ کو قرآن مجید یاد بھی ہے،
تو اس سلسلے میں بھی آپ کا گھر کے اندر قیام افضل ہے، اور آپ تہجد پڑھنے کے، قیام اللیل کرنے کے عادی بھی ہیں، رمضان میں آپ کر سکتے ہیں لمبا طوالت والا قیام۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کی ہمت کمزور ہے، اور آپ اپنے گھر میں ایک معمول نہیں بنا پاتے، آپ کو قرآن مجید یاد بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور امام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اور یہ اس کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا، تو اس کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اس نے ساری رات کے لیے جو ہے وہ قیام کر دیا۔ تو یہ اب ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو کم ہمت ہیں، جن میں اتنی ہمتیں مضبوط نہیں رہی ہیں، تو ان کے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ وہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں امام کے ساتھ تراویح شروع کریں، اور وہ جب سلام پھیرے وطر پڑھ کے تو اس کے ساتھ ہی سلام پھیریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پوری رات کا جو ہے وہ قیام بھی لکھ دے گا، اور ان کو جو ہے وہ اجر بھی اس میں زیادہ ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ یاد رکھیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو معمول ہم نے دیکھ لیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے قرآن عمومی طور پہ۔ تو عمومی طور پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے، تو اللہ کے نبی ایک حزب قرآن ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ایک حزب وہ ہے جو ہمارے ہاں جس کو اب منزلیں کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کی 7 منزلیں، تو کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ اتنا قرآن تہجد میں ضرور پڑھتے، تو وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اب اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی تراویح پڑھ کے امام کے ساتھ سلام پھیر کے وطر پڑھ کے گھر میں واپس آ گیا ہے، یا وطر اس نے نہیں پڑھا، تو کیا وہ مزید پڑھ سکتا ہے؟ اگر اس کا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ رمضان میں کیونکہ صحابہ تابعین کا یہ عمل مل جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے اگر کسی کا نماز پڑھنے کو کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اب اگر کسی نے وطر پڑھ لیا ہے اور پھر اس کا نماز پڑھنے پہ دل ہے، لیکن یہ اس کا روزانہ کا معمول نہیں ہے، تو اس کو جو ہے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ کیا آدمی امام کے ساتھ تراویح پڑھے اور وطر پڑھ لے، پھر اس کے بعد جتنی چاہے نفل رکعات دو دو کر کے پڑھتا رہے، لیکن دوبارہ وطر نہ پڑھے؟ اور یہ جو ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے وہ ملتا ہے کہ انہوں نے امام کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھنے کے بعد، یا خود انہوں نے امامت کروائی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اس طرح رکعات جو ہے وہ ادا کی۔ تو یہ جو ہے وہ چیز موجود ہے، تو وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل رہے یہاں تک کہ اس کو مکمل کرے، اور پھر گھر میں آ کے اس طرح رکعت پڑھتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ آدمی امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ کے گھر میں واپس آئے، اور وطر کو جو ہے وہ نہ پڑھے، آخری جو رکعت ہے، اور اس کے بعد گھر میں آ کے جو ہے نوافل ادا کرے، اور آخر میں ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ لے، تو اس پہ بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ اجازت ہے، اور اس طرح جو ہے اس کی نماز جو ہے وہ وطر ہی رہے گی۔ اچھا جی، اب یہ سب چیزیں تو ہوگی، اس کے بعد کیا آپ جو ہے وہ ایک رات میں جو ہے پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوئی ایسا شخص، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ قاعدہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کیا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم مت کرو، تو رمضان میں خود صحابہ نے جو ہے وہ قرآن کو ایک ایک رات کے اندر ختم کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایک قرآن جو ہے وہ ایک رات میں ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس پہ طاقت رکھتا ہے، اور وہ قرآن کا جو ہے حق بھی ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، جو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا تھا قیام اللیل میں، رمضان کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا حرج نہیں ہے، اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ قیام اللیل جو ہے یہ اصل میں کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے، اور نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عبادت ہے، باقی سب عبادات کے مقابلے میں یہ سب سے محبوب عبادت ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے،
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور جب قرآن سننے پہ رحم کیا جاتا ہے تو جب خود قرآن پڑھا جائے گا تو یقینی طور پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ یہ سب فضائل آپ لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ رات کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہو، کوئی میری رحمت میں آنا چاہتا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہو، تو یہ چیز بھی اس میں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں اور پھر رمضان کا بھی مہینہ ہو اور خاص کر کے آخری عشرہ بھی ہو، تو مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ کوشش جو ہے وہ جو کرے گا اسی کے لیے فائدہ۔ تو اب اس کے لیے انسان کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو اس کی پلاننگ کیسے کرے؟ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو فرصت دے دے اور یہ دیکھے کہ کس طریقے سے وہ رات کو زیادہ سے زیادہ جاگ سکتا ہے، اور جاگ بھی کس طرح سکتا ہے کہ وہ نشیط ہو، وہ ایکٹیو ہو، اس کو نیند اور سستی اس کے پاس نہ پڑ رہی ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے طے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز مناسب جگہ، اگر مسجد میں جا کے تراویح پڑھنی ہے تو ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پہ قاری جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ادا کرے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، اور قرآن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر رہا ہو، اس کا قیام بہت لمبا ہو، اور باقی ارکان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہو، تو ایسی جگہ پہ نماز کو ادا کرے۔ پھر اس کے بعد اگر گھر میں ادا کرنا ہے تو گھر میں ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں پہ نیند اس کے قریب نہ آتی ہو، اور ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ آرام سے سکون کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہو۔ تو نفل نماز ہے، نفل نماز میں جو ہے وہ آپ آرام دہ جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ ایسی جگہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہوں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جو ہے رات کو دن میں رمضان کے اندر اپنی نیند کا معمول درست بنائے گا، اور اتنی نیند ضرور لے گا کہ جس سے اس کی باڈی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتی ہے، تو اس کو وہ ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا۔ اور پھر رکعات میں جب پڑھنا شروع کرے تو یہ نہیں کہ پہلے دن ہی صحیح کہ آج ہی میں نے جو ہے وہ ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھنے، آہستہ آہستہ شروع کرے۔ پہلے جو ہے مثال کے طور پہ پہلے دن جو ہے وہ ایک سپارہ پڑھے، دوسرے دن جو ہے وہ 2 سپارے کر دے۔ تو اس طرح جب وہ آہستہ آہستہ بڑھائے گا تو پھر اس کے اوپر بوجھ بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آیات پہ غور و فکر کرے، ان پہ رکے، ان کو کوئی ایک آیت سمجھ آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اللہ سے تعلق معلوم ہو رہا ہے، تو اس آیت کو بار بار دہرائے اور بار بار اس کو پڑھے اور اس کے معنی پہ غور کرے۔ تو اس سے اور پھر اس کے بعد نمبر جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خوراک جو ہے وہ اس قسم کی رکھے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں چستی پیدا ہو، سستی پیدا نہ ہو، یعنی کہ بھاری بھرکم قسم کی خوراکیں کھانا رمضان کے اندر، اور جو ہے آئلی خوراکیں کھانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ کھانا، تو یہ انسان کو جو ہے وہ کمزور کرتا ہے عبادت کے معاملے میں۔ تو ان چیزوں سے جس قدر بچیں گے اس قدر جو ہے وہ عبادت کے لیے آسانی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں، تو اس سے آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ حوصلہ دیں گے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ تو جب سب کا معمول بنے گا تو سب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آج بھی ہم نے قیام اللیل جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ فی الحال میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ جو ہے وہ تنہائی میں ہی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رکعات اکٹھی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ پہ نیند کا غلبہ ہوا، آپ سو گئے، آپ پھر اٹھے، پھر اٹھ کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر وضو وغیرہ کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز کو مکمل کیا۔ تو اسی طرح کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کھپا نہ دیں، کیونکہ ہمارے جسم اور ہماری عقلیں اب اس طرح مضبوط نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ قیام اللیل کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کو باقی نیکیوں کی عادت ڈالیں، کہ اگر آپ اپنے آپ کو باقی نیکیوں کی عادت نہیں ڈالیں گے تو آپ کا قیام اللیل جو ہے وہ مسلسل جاری نہیں رہ سکتا ہے۔
ایک آدمی جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے آپ کو غلط کاموں میں مشغول رکھے، فضول ایکٹیویٹیز میں لگائے رکھے، میوزک موویاں دیکھے اور کہے کہ میں رات کو قیام اللیل کیا کروں گا، تو وہ ایک آدھ دن تو کر سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رات کو جاگنے والا اور قیام اللیل کرنے والا بنے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ خوش اخلاقی اور حسن اخلاق جو ہے بہت ضروری ہے ان نیکیوں کے لیے۔ آپ یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار تہجد کے لیے جاگ نہیں آئی، تو جب ان کو جاگ نہیں آئی تو وہ کہنے لگے کہ میں یقینی طور پہ میں نے کوئی کل، یعنی کہ اس دن جس رات جاگ نہیں آئی، کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے، کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے شیطان مجھ پہ غالب ہو گیا، نیند مجھ پہ غالب ہوگی اور مجھے جاگ نہیں۔ تو جب تک نیکی کے رستے پہ خود سارا دن نہیں چلیں گے، رات کے وقت بھی جاگ نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان میں جو ہے وہ ایک روٹین کے تحت تراویح پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ کا دل اس میں نہیں لگے گا۔ تو دل لگانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ سب عبادات کو، سب نیکیوں کی طرف مسلسل توجہ دیجیے، اس نے اخلاق ہو، حلال کمائی ہو، فیملی کے سارے تعلقات آپ کے اچھے ہوں، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، آپ جو ہے وہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان پہ ظلم کرنے والے نہ ہوں، آپ اپنے اوپر جو لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ حق تلفی کرنے والے نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا باس ہے، اس کے ساتھ آپ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، اس نے جو آپ پہ ڈیوٹی لگائی ہے آپ کے ذمے، اس کو آپ پورا کرنے والے ہوں۔ تو جب اس طرح کی ساری ذمہ داریاں آپ ادا کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنے والے ہوں، تو پھر آپ کو قرآن مجید کا قیام لمبا کرنے کو اور اس کو بار بار پڑھنے کو آپ کا دل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، کہ دن میں ہم رمضان میں روزہ رکھیں، روزے کے دوران جھوٹ نہ بولیں، روزے کے دوران فضول گفتگو نہ کریں، فضول وقت ضائع نہ کریں، موبائل لیپ ٹاپ میں فضول سوشل ایپس پہ جو اپنا وقت ضائع کرنے سے ہم بچیں، مسلسل قرآن کی تلاوت کریں، اور جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، سحری و افطاری میں جو ہے وہ مناسب اور صحت مند کھانے کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ مرغن اور مقوی قسم کی ایسی غذائیں کھائیں جو کہ معدے پہ باری ہو، ثقیل ہو، پھر اس کے بعد لوگوں کو افطار کروائیں اور اس نیکی میں حصہ لیں، صدقہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آندھی سے تیز صدقہ رمضان میں کرتے تھے، تو یہ کام کریں۔ اس کے بعد سارا دن جو ہے قرآن کا دور کریں، قرآن کا مدارسہ کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ اللہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں مانگتے۔ تو یہ توفیق مانگیں، دعا کریں، محتاجوں کی مدد کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ خود نیکی کی طرف ترغیب دیں، اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ گھر میں جب وقت گزاریں تو سب بچوں کو، اولاد کو لے کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ کام جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ توفیق دے گا کہ آپ قیام اللیل جو ہے وہ کریں۔ تو رمضان میں قیام اللیل اللہ کے قرب، مغفرت اور رحمت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس میں تدریج ضروری ہے تاکہ تھکن اور مایوسی نہ ہو، اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور پابندی کی ضرورت ہے، دعا کے ذریعے اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرے گا وہ بھی قیام اللیل مسلسل نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب فرض نمازیں پڑھیں، اس کی سنتیں اچھے طریقے سے ادا کریں، نماز کے اذکار ادا کریں، صبح و شام کے اذکار ادا کریں، اور رات کے اذکار جو ہیں ان کو آپ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی مقرر کرے گا جو آپ کو یقینی طور پہ اٹھائے گا، اور جو ہے ان چیزوں میں جب بھلائی آپ تلاش کریں گے نیکیوں میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ قیام اللیل کا ہمیشہ کے لیے عادی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ثلث اللیل میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتوں کا جو نزول ہو رہا ہوتا ہے اس کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بعد جو ہے بخش دے، اور ہمارے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے۔
اور ہمیں آئندہ بھی کئی رمضان خیر و عافیت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ ہم اسی پہ جو ہے اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ لکھ کے سوال کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ریکارڈنگ مل سکتی، جی ریکارڈنگ جو ہے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گی انداز جہون کے۔ یا تو فوری طور پہ اپلوڈ ہو جائے گی یا صبح تک ہو جائے گی۔ وتر کی صلاح اگر امام کے ساتھ نہ ادا کریں تو 3 نمبر بھی پڑھنی ہے، 2 میں سلام کرنا ہے۔ جی وتر دونوں طرح درست ہے۔ آپ ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر درمیان میں اتحیات میں بیٹھے، اور آپ 2 رکعتیں الگ پڑھ کے 1 رکعت الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا زیادہ معمول تھا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے اور پھر 1 رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے رات کی نماز 2 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر جب تمہیں خوف ہو کہ تمہیں جو ہے وہ فجر کو پا رہے ہو تو اپنی نماز کو وطر بنا لو۔ تو وطر 1 رکعت کو کہتے ہیں، تو 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ طاق ہو جائے گی، جیسا کہ جو اصل مطلوب ہے شریعت کی طرف سے۔ جی امام اگر 3 رکعت ساتھ میں پڑھ رہا ہے تو پھر ان کی دوسری میں ہم سلام پھیرے۔ امام اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو آپ 2 رکعت پہ سلام کیوں پھیر رہے ہیں؟ آپ جب نماز میں آپ داخل ہو گئے تو اب امام کی اطاعت کرنی ہے، اب آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انما جعل الامام لیتم بھی، امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا۔ اسی پہ اکتفا کر، قرآن کو ترتیب سے ہی پڑھنا ہے اور اور مصحف ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے۔ جی بارک اللہ فیکم، یہ اچھی بات پوچھی ہے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو ابھی میں نے حدیث بیان کی 2 3 بار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورۃ النساء پڑھی، اور پھر آپ نے واپس سورۃ آل عمران پڑھی۔ تو ترتیب کیا ہے قرآن میں؟ البقرہ، آل عمران اور نساء، لیکن آپ نے پہلے بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی۔ تو ترتیب پیچھے کرنا، اگر کچھ ہو جائے آگے پیچھے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن احسن یہی ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور خاص کر کے سورت کو مکمل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 1 رکعت میں سورۃ البقرہ کی 2 جو ہے وہ رکوع پڑھ لوں اور اگلی میں سورۃ آل عمران کے 2 رکوع شروع کر، تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کے احترام اور اس کے ایک مقام کے خلاف ہے۔ باقی قرآن ہاتھ میں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پکڑ سکتا ہے، آج کل زیادہ سہولت موبائل کی ہے تو اس کو پکڑے، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ حرکت نہ کرنی پڑے، کیونکہ نماز میں جتنی حرکت کریں اتنا خشوع و خضوع کم ہوتا ہے۔ تو موبائل پکڑیں گے تو اس میں بار بار صفحات کو پلٹنا نہیں پڑے گا، تو وہ آپ پکڑ سکتے ہیں، اور اپنے پاس مثال کے طور پہ کوئی ٹیبل آپ کے پاس موجود ہو، تاکہ آپ قیام سے جب رکوع میں جانے لگیں تو اس کو ادھر پہ رکھ دیں، یہ نہیں کہ مسلسل آپ نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہو۔ تو اس طرح ایک تو نہ تو آپ ہاتھ اچھے طریقے سے اٹھا سکیں گے، نہ ہر جگہ پہ ہاتھ کا استعمال کر سکیں گے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جی اسی پہ پھر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔